السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا عنوان دعا کے حوالے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدمی کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہوتا ہے، اور دعا کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ آدمی کہے دعوتو میں نے اللہ سے بہت دعا کی ہے، اللہ نے میری دعا کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو ایسی بات نہیں ہے، آپ اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب کا تم سے یہ وعدہ ہے، تم اپنے رب کو پکارو، وہ تمہاری دعاؤں کو، التجاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں، دعا یہ بھی عبادت ہے۔ حدیث میں موجود ہے افضل العبادہ الدعاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عبادت، افضل ترین عبادت وہ دعا کو قرار دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سے سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب آدم کا بیٹا اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو اسی طرح خالی واپس لوٹا دوں۔ لیکن اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو آپ دیکھیں کہ آپ کا رزق حلال ہے، آپ کی گفتگو میں جھوٹ تو نہیں پایا جاتا۔ اگر آپ کا رزق حرام کا ہے، آپ کی گفتگو میں جھوٹ ہے، تو پھر دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حرام رزق جو آدمی کھاتا ہے اس کی دعا کو قبول نہیں کیا جاتا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلی اللہ کل شیء، اللہ سے ہر چیز کا ہی سوال کرو، حتی الشیء، حتیٰ کہ جوتے کے تسمے کا بھی اللہ سے سوال کرو۔ آپ کے گھر میں نمک ختم ہو جائے تو اس کا بھی اللہ سے سوال کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ اور دعا کرنے میں آدمی کو جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ آدمی کہے کہ دعوتو میں نے بہت دعائیں کی ہیں، میری دعا کو اللہ نے قبول نہیں کیا، میری دعا اللہ سن نہیں رہا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ سے سوال کریں تو بڑے بڑے سوال کیا کریں، چھوٹے چھوٹے اللہ سے سوال، بڑے بڑے سوال کریں۔ یا اللہ میں تجھ سے اتنا بڑا گھر چاہتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے لینڈ کروزر چاہتا ہوں، بڑے بڑے آپ سوال کریں، کیونکہ اللہ کے خزانے تو بہت وسیع ہیں، اللہ تعالیٰ تو بہت خزانوں کا مالک ہے، اللہ کے پاس تو بڑے بڑے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا سأل احدکم فلیکثر فانما یسأل ربہ، یعنی جب آپ اللہ سے سوال کرو تو آپ بڑے بڑے سوال کرو، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ دنیا کے کسی بادشاہ سے سوال نہیں کر رہے، آپ بادشاہوں کے بادشاہ سے سوال کر رہے ہیں، تو آپ زیادہ بڑے بڑے اللہ تعالیٰ سے آپ سوال کریں۔ اور اس طرح دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے بھی بچا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ فرقان کی آخری آیت ہے قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ جب بھی دعا کریں تو خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اخلاص کے ساتھ جب آپ اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور بضرور آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اس طرح جب آپ نے دعا کرنی ہے تو قبلہ کی جانب منہ کر کے، استقبال قبلہ کی جانب منہ کر کے آپ اللہ سے دعا کریں۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، اگر آپ وضو کر لیں تو بہت اچھا ہے، باوضو ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود آپ نے نہیں پڑھا تو آپ کی دعا پھر آسمانوں پہ نہیں جائے گی۔ درود ابراہیمی پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اس طرح جامع قسم کی جو دعائیں ہیں وہ کرنا، یعنی جامع معنی جو دعائیں ہیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ تو مجھ سے درگزر کر دے عافیت کا، یا اللہ دنیا آخرت میں مجھے عافیت دینا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ سے عاجز انکساری اور چپ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ بعض ایسے لوگ ہیں جب لوگوں کے سامنے دعا کرتے ہیں تو بڑے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس طرح تکلف میں نہ پڑنا۔ ارشاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین،
اللہ تعالیٰ کو آپ عاجزی انکساری چپ کے اللہ کو آپ پکارو۔ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور ایک مقام پر بعض صحابہ نے اونچی اونچی آواز سے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعوا علی انفسکم، اپنے اوپر ترس کھاؤ، انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، کہ تم کسی بہرے کو اور جو غائب ہے اس کو نہیں پکار رہے۔ تم جیسے ابھی آپ کے دل میں جو خیال آتا ہے تو اللہ تو اسے بھی جاننے والا ہوتا ہے۔ تو بہرحال دعا میں مبالغہ ایک آدمی تکلف میں پڑ جائے تو تکلف کرنے سے آدمی کو منع کیا گیا ہے۔ تو اس طرح دعا کے آداب میں سے یہ بھی بات ہے کہ خوشحالی ہے تب بھی اللہ سے دعا کریں، تنگ دستی ہے تب بھی اللہ سے دعا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ جب خوشحالی ہے تو آپ دعا کرنا چھوڑ دیں، جب تنگ دستی ہے تو اس وقت آپ دعا کرنا شروع کر دیں۔ تو یعنی دونوں صورتوں کے اندر آپ دعا کرتے رہیں۔ تو اس طرح یہ ایک دعا بہت اہمیت والی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو دعا کی قبولیت کے اسباب کیا کیا ہے؟ اس طرح دعائے یونس وہ بھی آپ کثرت سے پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو فرائض کے علاوہ نوافل کی ادائیگی یعنی نفل بھی آپ ادا کریں تو آپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ بہت جلدی قبول کرے۔ فرائض تو آپ نے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ تو اس طرح یعنی قبولیت کے جو افضل ترین اوقات ہیں ان میں دعا کا اہتمام کرنا، یعنی جب آپ سجدے میں ہوں تو اس وقت آپ دعا کریں، آپ کی دعا بہت جلدی قبول ہوگی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذان اور اقامت کے درمیان دعا کو رد نہیں کیا جاتا، رات کے آخری پہر میں دعا کریں۔ اس طرح فرض نمازوں کے اختتام پر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو اس طرح افطاری سے کچھ دیر قبل، نفلی روزہ ہے یا فرضی روزہ ہے تو افطاری سے کچھ دیر قبل آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو یہ ایسے اوقات ہیں جن میں بہت جلدی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ جمعے والے دن ایک گھڑی ہوتی ہے، اس میں ہر دعا ہی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، تو وہ گھڑی عصر سے لے کر مغرب تک رہتی ہے، اس میں آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ بارش اور اذان کے وقت بھی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کریں تو آپ کی دعا کو ضرور بضرور اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو نیک عمل کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جس طرح 3 آدمی غار میں پھنس گئے، انہوں نے اپنے نیک عمل کا اللہ تعالیٰ کو وسیلہ دیا، تو نیک عمل کا وسیلہ دے کر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور بضرور آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا، اور اللہ دعاؤں کو قبول کرتا بھی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو انہیں بتا دیں کہ اللہ بہت قریب ہے، میں جو بھی مجھے پکارنے والا ہے میں سب کی دعاؤں کو سنتا بھی ہوں اور میں ان کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہوں۔ اگر آپ کافی عرصے سے دعا کر رہے ہیں تو مایوس نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ سے دعا کریں۔ کوئی بات نہیں ہے، 5 سال ہو گئے شادی کو، 10 سال ہو گئے، اللہ سے دعا کریں، اللہ ضرور آپ کو اولاد دے دے گا۔ تو اگر آپ معاشی لحاظ سے، معاشی صورتحال سے آپ پریشان ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں، ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے۔ آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جب پیدا ہوئے تو اس کے بعد ان کی بصارت جاتی رہی، تو ان کی والدہ 2 سال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہی۔ یہ نہیں کہ ایک دن آدمی دعا کرے اس کے بعد دعا کرنا چھوڑ دے، 2 سال امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ دعا کرتی رہی۔ تو 2 سال کے بعد خواب میں ابراہیم علیہ السلام نظر آئے اور یہ بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے امام بخاری رحمہ اللہ ان کی بصارت کو تو واپس کر ہی دیا ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ بصیرت بھی عطا فرما دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح حق بنتا ہے، آپ ذرا اندازہ کریں کہ کتنے دن ہو چکے ہیں کہ آپ نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کی۔ بعض ایسے لوگ ہیں وہ دعا کو ویسے ہی تماشا بنا لیتے ہیں، وہ جناب ایک ہے فرضی نماز کے بعد دعا کو نماز کا حصہ سمجھ لینا، یہ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ انفرادی طور پر دعا کرتے ہیں یا امام کو کوئی آدمی کہہ دیتا ہے کہ آپ دعا کر دیں تو پھر دعا کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں جو مواقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں دعا کی قبولیت کے، اللہ تعالیٰ ہمیں
زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرنے کے بہت سے فوائد ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو عطا کر دے گا، یا کوئی پریشانی آپ کو آنی تھی اس دعا کی وجہ سے اس پریشانی کو اللہ نے آپ سے دور کر دیا ہے، یا پھر آپ کی دعا کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، آخرت میں آپ کو اس کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، اس طرح کی مزید اچھی باتیں سننے کے لیے، قرآن و سنت کی باتیں سننے کے لیے آپ میرا چینل بھی سبسکرائب کریں، تاکہ اس طرح کی مزید باتوں سے آپ فائدہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔